الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز حاضرین اکرام، آج ہم سورہ البقرہ کا آغاز کر رہے ہیں۔ یہ قرآن مجید کی دوسری سورہ مبارکہ ہے۔ اس کے بارے میں یہ بات بالاتفاق مانی جاتی ہے کہ یہ مدینہ میں نازل ہوئی۔ جیسا میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ قرآن مجید کے 7 چیپٹرز اس طرح سے بنے ہوئے ہیں کہ کچھ مکی، ایک یا ایک سے زیادہ مکی صورتیں، اور پھر ایک یا ایک سے زیادہ مدنی صورتیں۔ تو سورہ الفاتحہ اس چیپٹر میں اکیلی مکی سورہ ہے۔ اس کے بعد سورہ مائدہ تک ساری مدنی سورہ سے پہلا چیپٹر بنتا ہے۔ قرآن مجید میں اس طرح سے 7 چیپٹر ہیں جو دو طرح کی صورتوں سے، یعنی مکی اور مدنی صورتوں سے مل کر بنے ہوئے ہیں۔ سورہ فاتحہ میں ہم نے آخری آیت کے بارے میں یہ بات کی تھی کہ قرآن مجید میں لوگوں کی 3 قسمیں کر دی ہیں، ایک انعمت علیہم، ایک مغضوب علیہم، اور ایک ضالین۔ انعمت علیہم وہ لوگ ہیں جن کے اوپر اللہ تعالیٰ کی ہدایت کسی بھی طریقے سے واضح ہوئی، انہوں نے اس کو تسلیم کر لیا، اور تسلیم کرنے کے بعد اچھے انجام ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا۔ مغضوب علیہم وہ لوگ ہیں کہ جن پر ہدایت اتری، بات واضح ہوئی، لیکن انہوں نے بات ماننے سے انکار کر دیا۔ جب بات ماننے سے انکار کر دیا تو ان کے اوپر عذاب آیا۔ اس طرح سے یہ دوسرا گروپ تشکیل پاتا ہے، جس کی مثالیں میں نے دی تھیں کہ قوم عاد، قوم ثمود، اس طرح کے یہ سارے لوگ جو ہیں وہ اس میں آ جائیں گے۔ اس کے بعد تیسرا گروہ ہے کہ جو ضالین کا ہے، ان کے اوپر ہدایت آئی یا ان کے سامنے آئی تو انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا، لیکن کسی وجہ سے وہ عذاب کا شکار نہیں ہوئے، یا ہدایت کی طرف انہوں نے توجہ نہیں کی، خود اپنی پسند کے کچھ نظریات تشکیل کر لیے، تو یہ بھی ضالین میں آئیں گے، یعنی جو خدا کی اتاری ہوئی ہدایت پر نہیں ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کی ناراضی ان پر ظاہر نہیں ہوئی، وہ ضالین ہیں۔ آگے پورے قرآن مجید میں ان کے بارے میں، یعنی تینوں گروپوں کے بارے میں مختلف پہلوؤں سے بات ہوتی رہے گی۔ سورہ البقرہ میں، جس کا آج ہم آغاز کرنے جا رہے ہیں، اس میں بنی اسرائیل کے بارے میں کچھ باتیں کی گئی ہیں آغاز میں۔ اس کے بعد بنی اسماعیل اور ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کچھ باتیں کی گئی ہیں، اور پھر کچھ سوالات کے جواب دیے گئے ہیں۔ اس طرح سے یہ جو سورہ البقرہ ہے یہ بڑے 3 حصوں میں تقسیم ہو جاتی ہے۔ بنی اسرائیل کے بارے میں 3 گروپ زیر بحث آئیں گے۔ پہلا گروپ وہ ہے جو ایمان لے آیا، دوسرا گروپ بنی اسرائیل کا وہ ہے جو ایمان نہیں لایا اور پکا فیصلہ کر لیا کہ ہم ایمان نہیں لائیں گے، اور تیسرا گروپ وہ ہے کہ جس کو دعوت جب پیش کی گئی قرآن مجید کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کی، تو انہوں نے کہا کہ ہم بھی تو ایمان والے ہیں، آپ بھی ایمان والے ہیں، تو مصالحت کر لیتے ہیں۔ باقی سورہ کوئی 130 آیات تک انہی لوگوں کے ساتھ گفتگو کرتی ہیں کہ تم لوگ ایمان والے نہیں ہو، اور نہ صرف یہ کہ ان کے بارے میں بات کرتی ہے بلکہ پوری تاریخ اٹھا کر مختلف اہم واقعات اللہ تعالیٰ نے ان پر ثابت کیا کہ بنی اسرائیل جو ہیں وہ صاحب ایمان نہیں ہیں، اور اب اس قابل بھی نہیں ہیں کہ اس نبوت کو مانیں۔ نہ انہوں نے حضرت عیسیٰ کو صحیح طرح سے مانا، نہ حضرت موسیٰ کو صحیح طرح سے مانا علیہم السلام۔ تو اس طرح سے یہ جو یہود کے 3 گروپ ہیں، ایمان والے، پکے کافر، اور جو مصالحت کی کوشش کرتے رہے، تو اس سورہ میں بنی اسرائیل کے بارے میں ان کا تعارف کرایا گیا ہے۔ اب یہ ذہنوں میں سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ قرآن مجید نے یہ کیوں کیا کہ جو سورہ آخری زمانے میں نازل ہوئی مدینہ میں جا کر اس سے قرآن کا آغاز کر دیا۔ یہ ایک فطری سی بات ہے کہ جب بھی کوئی کتاب شروع ہوگی تو یہ ثابت کیا جائے گا یا بتایا جائے گا کہ جو اللہ کی ہدایت پہلے نازل ہو چکی ہے اس کے لحاظ سے اس کا مقام کیا ہے، یہ کتاب کیوں نازل ہوئی ہے۔
تو فطری سی بات تھی، اس وجہ سے آغاز میں جو پرانی امتیں موجود تھیں ان کے پاس جو دین تھا اس پر بات کرنا ضروری تھی۔ تو اس لیے آغاز میں بنی اسرائیل اور اس کے بعد اہل کتاب کا دوسرا حصہ جو ہے، یعنی آپ سادہ زبان میں کہہ لیجئے کہ یہود اور نصارہ کے بارے میں بات کرنی ضروری تھی۔ اس کے بعد پھر یہ بتانا تھا کہ اب جو نئی امت ہے وہ کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے۔ تو یہ دونوں باتیں اس سورہ میں، ان دونوں صورتوں میں کہہ لیجئے جو آگے آ رہی ہیں ان میں بتائی جائیں گی۔ تو اس لیے آغاز میں یہ فطری سی بات تھی کہ جو خدا کا دین پہلے نازل ہو چکا ہے اس کے حوالے سے کوئی سوالات، کوئی پہلو جو ہیں وہ واضح کیے جائیں۔ تو اس سورہ کا آغاز بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہوتا ہے، اس کے بارے میں ہم بات کر چکے ہیں۔ پہلی آیت الف لام میم ہے۔ الف لام میم کے بارے میں بہت ان کو حروف مقطعات کہتے ہیں کیونکہ یہ حرف الگ الگ پڑھا جاتا ہے، الف الگ پڑھا گیا، لام الگ پڑھا گیا، میم الگ پڑھا گیا، اس وجہ سے ان کو مقطعات یعنی کٹے ہوئے حروف۔ باقی جتنے لفظ ہوتے ہیں اس میں لفظ بن جاتا ہے، مثلا ذالک آگے آ رہا ہے یا بسم اللہ ہم نے پڑھا ہے تو پورا ایک لفظ بنا ہوا ہے، جبکہ یہ لفظ بنا ہوا نہیں ہے، حروف الگ الگ ہیں، تو اس وجہ سے ان کو مقطعات کہا جاتا ہے یعنی کٹے ہوئے حروف۔ پرانے ہمارے جتنا بھی لٹریچر تھا اس میں اس کے معنی کے بارے میں یہی بات کہی جاتی ہے کہ کوئی نہیں جانتا، لیکن کچھ اندازے لگانے کی کوشش کی گئی، جیسے الف اللہ، لام جبریل اور اس طرح کی چیزیں، میم محمد۔ لیکن عربوں کا یہ طریقہ نہیں رہا کبھی بھی کہ وہ کوئی اس طرح کے مخفف بنانے کی کوئی طریقہ اختیار کرتے ہوں۔ ہمارے زمانے سے پہلے ریسنٹ پاسٹ میں مولانا فراہی نے یہ نظریہ دیا ہے کہ پرانی زبان جب شروع ہوئی تھی تو تصویری حروف سے شروع ہوئی تھی، یعنی اگر آپ نے گھر لکھنا ہے تو گھر بنا دیا جاتا تھا، بیت مثلا عربی میں گھر بیت کو کہتے ہیں، تو اب وہ بیت آہستہ آہستہ حرف کی شکل اختیار کر گیا۔ تو جتنے بھی حروف ہیں وہ اسی طرح سے بنے ہیں، مثلا الف جو ہے وہ جو لکھا جاتا تھا وہ بیل کا سر بنایا جاتا تھا۔ ابھی بھی اگر آپ دیکھیں تو سینگ سا ہم الف لکھتے ہیں، ایک جیسے کیپٹل آئی لکھا جاتا ہے ایک خاص شکل کا، الف اس طرح لکھا جاتا تھا۔ تو یہ اصل میں یوں بیل کا سر تھا اور یہ تھا، یعنی اگر آپ دیکھیں تو یہ اس طرح سے دو لائنیں اور ایک بیچ میں یہ الف یہ ہوتا تھا، تو یہ گائے کا سر ہے اور یہ ذرا سینگ سا اوپر نمایاں کرنے کے لیے اگر میں دکھا پا رہا ہوں تو یہ الف تھا۔ لام آج بھی اگر لکھا ہو تو عصا ہے، صرف الٹ گیا ہے، یعنی جو ہاتھ میں پکڑنے والی چیز ہے وہ نیچے آ گئی ہے لام کی، اور تو لام کا مطلب عصا ہے۔ میم جو ہے یہ پانی کی موج کو کہتے ہیں، اگر آپ چھوٹی میم بغیر لمبے ڈنڈا کیے بغیر لکھتے تھے تو پانی کی موج کی طرح۔ مولانا فراہی تک تو بات یہ تھی کہ ہمارے اور بھی ساتھیوں نے اس پر کام کیا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ وہ بھی نامکمل ہے، تحقیقات ابھی مزید باقی اور ہونی چاہیے۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ جملے ہیں پورے خالی حروف مقطعات نہیں ہیں۔ جب پرانے طریقے کے مطابق لکھا جائے گا تو پہلے آپ نے بیل بنا دیا، پھر آپ نے عصا بنا دیا، پھر آپ نے پانی بنا دیا۔ تو ذرا اس جملے پر غور کریں، اس تصویر پر، کہ جو بیل ہے اس کو عصا پانی تک لے گیا، یعنی پہلے الف ہے بیل، پھر لام عصا ہے، حضرت موسیٰ کے عصا کی طرف ذہن لے جائیے۔ بیل دیوتا کو بھی کہتے ہیں، سردار کو بھی کہتے ہیں، تو حضرت موسیٰ کا عصا سردار کو پانی میں لے گیا۔ الف لام میم کا مطلب ہوا کہ حضرت موسیٰ فرعون کو پانی میں غرق کرتے ہیں عصا کے زور پہ۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ اس طرح سے یہ جملے ہیں میری تحقیق کے مطابق۔ میں نے مضمون لکھا ہوا اس کے اوپر، وہ بھی نامکمل ہے کیونکہ حامیم صورتوں میں کچھ مسائل ہیں ابھی، تو جیسے ہی مکمل ہو جائے گا تو پھر اپنی تحقیقات چھپنے کے لیے انشاءاللہ پیش کر دوں گا۔ تو الف لام میم صرف حروف مقطعات نہیں ہے بلکہ یہ ایک پورا جملہ ہے۔ آگے بھی آئیں گے تو ہم اس طرح سے الگ الگ دیکھتے چلے جائیں گے۔ تو اس سورہ میں اتمام حجت فرعون پر جو ہوا اس سے آغاز کیا گیا۔ ایک اور بات حروف مقطعات کے بارے میں، یہ بالعموم قرآن مجید نے اہتمام کیا ہے کہ الف لام میم حروف مقطعات کے بعد یا کتاب نازل کرنے کا ذکر ہوگا یا کتاب کا ذکر ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید جہاں لکھا ہوا ہے لوح محفوظ میں، وہاں عربی زبان میں نہیں ہے۔ قرآن نے اس کو بیان بھی کیا ہے کہ جعلناہ عربیًا،
کہ ہم نے اس کو عربی میں ٹرانسلیٹ کر کے نازل کیا ہے۔ وہ جو زبان ہے وہ بہت جامع زبان لگتی ہے، جو جیسے ہماری کمپیوٹر کی زبان ہے تو وہ ہماری زبان سے مختلف ہے۔ تو جو اللہ تعالیٰ نے جن حروف میں لکھا ہوا ہے، جن الفاظ میں لکھا ہوا ہے، وہ غالباً پوری سورہ البقرہ الف لام میم جیسے کسی جگہ پہ پوری آ گئی ہوئی ہے۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے ڈھالا ہے قرآن مجید میں۔ یہ میرا ابھی تک رجحان ہے، اس لیے اس کو بھی آپ غور کرتے رہیے گا، انشاءاللہ آگے مزید باتیں واضح ہوتی رہیں گی۔ اس کے بعد اگلا جملہ ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ اس کتاب میں، یہ اللہ کی کتاب ہے، ذالک الکتاب۔ الکتاب جو ہے یہ کسی بھی کتاب کے لیے بولا جا سکتا ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں اور جب یہود سے بات ہو رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ کی کتاب کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ اس کو ہم الف لام جو ہے وہ عوضاً عن المضاف الیہ کہہ سکتے ہیں عربی زبان کے قواعد کے مطابق، کہ یہ ذالک کتاب اللہ، ترجمہ یہ ہو جائے گا، یا یہ میری کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں یہ میری طرف سے نازل کردہ کتاب ہے، اس کے میری طرف سے ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ھدی للمتقین، یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ یہ متقین جو ہیں یہ بالکل وہی لوگ ہیں جن کے بارے میں پیچھے ہم نے انعمت علیہم میں بات کی تھی۔ انعمت علیہم وہ لوگ ہیں کہ جن پر ہدایت نازل ہوئی، اپنے اچھے رویے کی وجہ سے انہوں نے باتیں تسلیم کی، مانی، انکار نہیں کیا۔ تو متقی وہ آدمی ہے جو بنیادی طور پہ اپنے اندر غلطی کو تسلیم کرنے کا جذبہ رکھتا ہے، اپنی غلطی ماننے کو تیار ہے، حق بات کو تسلیم کرنے کو تیار ہے۔ یہ اصل میں بنیادی طور پر متقی آدمی ہے۔ اس آدمی کے لیے قرآن مجید ہدایت ہے۔ دنیا کی کوئی بھی چیز ابو جہل کو مومن نہیں بنا سکتی، وہ ابو بکر ہی کو مومن بنائے گی رضی اللہ عنہ۔ فرق ایک ہی ہے، وہ تقوی کا فرق ہے کہ میں نے باتیں سن کر ماننے کا ارادہ ہی نہیں رکھتا۔ ایک آدمی ارادہ رکھتا ہے ماننے کا، جیسے ہی بات واضح ہوگی وہ سوال بھی کرے گا، اعتراض بھی کرے گا، لیکن جیسے ہی بات واضح ہوگی مان لے گا۔ یہ متقی ہے۔ تو فرمایا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے اور اس کے اللہ کی کتاب ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ ہدایت ہے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اس وقت جتنے بھی یہود میں متقین تھے وہ ایمان لا چکے ہیں، مطلب یہ ہے جملے کا۔ یعنی جب یہ نازل ہو رہا ہے تو یہود کو سنایا جا رہا ہے کہ یہ سارے یہود کے لیے ہدایت کا سامان نہیں کرے گا، تم میں سے جو متقین ہیں ان کے لیے ہدایت کا سامان کرے گا۔ تو یہاں الف لام لگا ہوا ہے متقین کے اوپر، سامنے جو قرآن کو سن رہے ہیں ان میں سے جو متقی بن گئے، ہدایت قبول کر لی انہوں نے قرآن کی۔ تو جیسے میں نے بتایا تھا کہ 3 گروپ یہود کے زیر بحث آ رہے ہیں۔ ایک وہ جو ایمان لائے، وہ پہلے ہی پیرے میں زیر بحث آ گئے جو ایمان لے آئے۔ تو ذالک الکتاب، یہ اللہ کی کتاب ہے، اس کے اللہ کی کتاب ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ اس کے اوپر جو متقین ہیں ان کے لیے یہ ہدایت کا سامان کر رہی ہے۔ اب یہ اللہ کی کتابوں کی ایک نشانی بھی ہے کہ وہ برے لوگوں کو ہدایت نہیں دیتی۔ ایک اور بات شروع ہی میں سمجھ لیجئے، قرآن کی بات ہو یا کائنات کا نظام ہو، دونوں میں اللہ تعالیٰ نے یہ اہتمام کیا ہے کہ یہ دونوں کی دونوں، میں دوسرے اسلوب میں بات بیان کرتا ہوں کیونکہ اب جو میں سوچ رہا تھا وہ غلط یعنی مشکل ہو جائے گا۔ دیکھیے، کائنات کو دیکھنا ہو یا قرآن مجید کو دیکھنا ہو یا کسی چیز کو دیکھنا ہو، اس کو اگر میں اپنے نفس کی خواہشات کی روشنی میں دیکھوں تو یہ میرے لیے گمراہی کا سامان بنے گا۔ کوئی بھی چیز قرآن سمیت، اگر میں اپنی خواہشات نفس کی روشنی میں اس کو ماننے اور نہ ماننے کا فیصلہ کروں تو یہ میرے لیے ہدایت کا سامان نہیں کرے گا، کیونکہ میں بے ایمانی اختیار کر رہا ہوں اپنے نفس کی خواہشات کے اعتبار سے۔ تو یہ تقوی کے خلاف ہوتا ہے کہ میں اپنی خواہشات نفس کی روشنی میں چیزوں کو دیکھنے لگ جاؤں۔ جب میں اپنی فطرت کی روشنی میں چیزوں کو دیکھتا ہوں تو پھر میں تقوی کی روشنی میں دیکھتا ہوں۔ سائنس کا اور مذہب کا فرق کیا ہے؟ سائنس کائنات کو، فطرت کو مائنس کر کے دیکھ رہی ہے، وہ صرف ریاضیاتی طریقے سے دیکھ رہی ہے، اپنی فطرت کا زور اس میں ڈالتی نہیں ہے، تو اس وجہ سے وہ الحاد پیدا کرے گی۔ سائنس کو بھی فطرت کی روشنی میں پڑھنا شروع کر دیں، مذہب پیدا ہونا شروع ہو جائے گا۔
فطرت کیا کرتی ہے؟ فطرت میرے نفس پہ ان قوانین کو حاکم بنا دیتی ہے جو اللہ نے پیدائشی طور پر مجھے دے دی ہے۔ تو جس علم میں بھی آپ فطرت کی روشنی میں نہا کر دیں گے وہ علم الہاد کی طرف لے جائے گا، خواہ وہ مذہب کا ہو خواہ وہ سائنس کا ہو۔ تصوف کی ایک لڑی میں ایسا ہی ہوا کہ مذہب ہے، وہ ایسا نہیں کہ وہ سائنس ہے، مذہب ہے، لیکن اس میں نفس کو جب ڈال دیا کہ میں خدا کا ذات کا حصہ ہوں تو وہ گمراہی کی طرف لے گیا۔ جہاں بھی آپ اپنے نفس کو مرکز میں لے آئیں گے اور فطرت کو پیچھے کر دیں گے تو سمجھ لیجئے کہ آپ نے ہدایت کا راستہ اپنا طریق کر لیا ہے۔ تو متقی وہ شخص ہے کہ جو اپنی نفس کو قابو کر کے اپنی فطرت کی روشنی میں، جو فطری اور اخلاقی اصول میرے پاس ہیں، ان کی روشنی میں بات کو ماننے کو تیار ہو جائے۔ جو پیچھے انعمت علیہم تھا اور جو متقین ہے ہم مانا ہے، صرف یہاں رویہ پوری طرح سے زیر بحث آ گیا، وہاں انعام بھی ساتھ زیر بحث آ گیا تھا کہ وہ کامیاب لوگ ہیں۔ تو تقویٰ کیا ہوا؟ اب خواہشات نفس کیا ہوتی ہیں؟ میں سب میں بڑا ہوں، مجھے کوئی چھوٹا کیسے ثابت کر سکتا؟ میں آپ کی بات مان لوں، آپ تو ابھی کل پیدا ہوئے، جمعہ 8 دن ہوئے ہیں آپ اسکول میں جانے لگے ہیں اور مجھے سمجھائیں گے آپ؟ یہ ایک خواہش نفس ہے، جاہ و جلال، میرا تکبر، میری بڑائی، میں عظمت والا ہوں، آپ تو اس طرح غریب آدمی۔ قریش کی سب سے بڑی مشکل یہی بن گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت نازل ہو گئی ہے، کسی سردار پر کیوں نازل نہیں تھی؟ یہی چیز رکاوٹ بن گئی کہ 2 بستیوں میں سے کسی بڑے آدمی پر قرآن اتر آتا، قرآن میں بیان کیا۔ تو ایسا کیوں ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو یتیم ہیں، ان کا باپ بھی نہیں ہے، ان کے اوپر قرآن اترا ہے، اور ابھی سردار بھی نہیں تھے، نوجوان تھے ابھی۔ تو یہ کیا ہوا؟ اب تقوی میں یہ چیز، کبھی نماز پڑھنے کے لیے اچھا اٹھنا پڑے گا، میرے کو بڑا مشکل ہے۔ ہمارے ہاں ایک بڑے عرصے تک جب انگریز آنے کے بعد داڑھی کا مسئلہ پیدا ہو گیا تو داڑھی دین کا اس طرح سے حکم نہیں ہے، لیکن بہرحال ہمارے لیے، جو کہ ہمارے ہاں تو مانا جاتا تھا کہ داڑھی دین کا حکم ہے، تو کئی نوجوانوں کے لیے مشکل بن جاتا تھا، شادی نہیں ہوگی، یہ نہیں ہوگا۔ تو یہ خواہشات نفس ہیں کہ ہم دین کو خواہشات نفس کی بنیاد پر قبول کرتے ہیں یا رد کرتے ہیں۔ تو متقی آدمی وہ ہے جو خواہشات نفس کے لحاظ سے نہیں بلکہ اپنی فطرت اور اپنے ضمیر کی روشنی میں چیزوں کو مانے، دیکھے۔ تو جو شخص بھی قرآن سے ہدایت پانا چاہتا ہے، کسی بھی جگہ سے، قرآن صرف نہیں ہے، کسی بھی آدمی کی بات ماننا چاہتا ہے، سمجھنا چاہتا ہے، تو وہ تقوی اختیار کرنا پڑے گا، یعنی اپنے نفس کو قابو کر کے سچائیوں کو ماننا پڑے گا۔ جس نے اپنے نفس کو قابو کر کے سچائیوں کو تسلیم نہیں کیا وہ قرآن مجید سے ہدایت نہیں پا سکتا، وہ اپنے باپ سے ہدایت نہیں پا سکتا، وہ اپنی ماں سے ہدایت نہیں پا سکتا۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے اندر شریفانہ طرز فکر ہو، شریفانہ طریقے سے باتوں کو سمجھتے، مانتے، قبول کرتے ہیں۔ اس کو متقین کے لفظ سے بیان کیا ہے۔ الف لام اشارہ کر رہا ہے جو اس وقت یہود میں سے ایمان لا چکے تھے۔ تو فرمایا کہ یہ الف لام میم ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے، اس کے اللہ کی کتاب ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے، اور یہ متقیوں کے لیے ہدایت کا سامان بن رہی ہے، بنتی رہے گی۔ ٹھیک ہے، تو یہ اب ہو گیا۔ قرآن مجید کا ڈیزائن بھی اور کائنات کا بھی ڈیزائن تقوی چاہتا ہے خدا تک پہنچنے کے لیے۔ خود قرآن نے اس کو بیان کیا کہ یضل بہ کثیرا و یہدی بہ کثیرا وما یضل بہ الا الفاسقین۔ قرآن مجید کے بارے میں یہ بتایا، اس کی مثالوں کے بارے میں بتایا ہے کہ یہ بہتوں کو گمراہ کرتا ہے، بہتوں کو ہدایت دیتا ہے، لیکن گمراہ کن کو کرتا ہے؟ فاسقین کو، جو متقین کا الٹ ہے۔ فاسق سرکش کو کہتے ہیں، نافرمان کو کہتے ہیں۔ تو نافرمان کون ہے؟ جو خواہشات نفس کے پیچھے بھاگ رہا ہے اور حقائق کو، فرائض کو، ذمہ داریوں کو چھوڑ رہا ہے۔ تو یہ لازمی شرط ہے۔ اس لیے مولانا اصلاحی نے جب مقدمہ لکھا تھا تدبر قرآن کا تو اس میں لکھا تھا کہ تقوی ضروری شرط ہے۔ اس کی تفسیر لکھنے کے لیے، اس کو سمجھنے کے لیے، اس کی تفسیر کو ماننے کے لیے، تفسیر کے اصولوں میں لکھا تھا کہ تقوی کے بغیر تفسیر بھی نہیں لکھی جا سکتی، کیونکہ جب تقوی نہیں ہے، تقوی یہ کوئی مذہبی بات نہ سمجھیے۔ مثلا سائنس کو منوانا ہو تو اگر آپ سائنس کو منوانا چاہتے ہیں تو سائنس کے لیے تقوی اختیار کرنا پڑے گا، آپ کو ماننا پڑے گا کہ ہاں جی یہ اصول ٹھیک ہیں، یہ آپ کو ماننا پڑے گا کہ جی ہاں یہ حقائق سامنے آ گئے، تسلیم کرتے ہیں۔ اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو سمجھ لیجئے کہ کام خراب ہو جائے گا۔
تو کسی بھی مضمون میں، کسی بھی دائرے میں، کسی بھی علم میں اس کو تسلیم کرنا پڑتا ہے، پہلے اپنی خواہشات کو چھوڑنا پڑتا ہے، اپنے نظریات کو چھوڑنا پڑتا ہے. یہ سب تقویٰ ہے. تو نظریات ہوتے ہیں، نفس ہوتا ہے، نفس میں جو چیزیں رکاوٹ بنتی ہیں ان کا ذکر کر رہا ہوں. ہمارے نظریات ہو سکتے ہیں فرسودہ، پرانے ماں باپ سے سیکھی ہوئی باتیں، ہمارے اندر کا تکبر، انا، یہ چیزیں، ذمہ داریوں کا بوجھ، یہ سب چیزیں تقوی میں کو رکاوٹ بنتی ہیں. اور پھر جب تقویٰ نہیں رہتا تو ہم بات کو نہیں مانتے. قریش مکہ کا آگے چل کر دیکھیں گے، وہ کہیں گے ہم جس پر ماں باپ کو پایا اسی پر عمل کرتے ہیں. تو وہ اپنے ایک پرانے نظریات کے ساتھ ایک تعلق بن جاتا ہے اس کی وجہ سے. تو یہ تقویٰ ہمیں اختیار کرنا ہے. حق بات کو ماننے کے لیے صرف دیکھیے، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ میں زیادہ پڑھا لکھا، میری ایک ایتھیسٹ سے بات ہو رہی تھی، اس کے والدین اس کو لے کر آئے میرے پاس، تو وہ کافی دیر تک میری بات نہیں سن رہا تھا. کافی دیر لگ گئی، یعنی وہ میں جملہ بولوں وہ کاٹ دے، میں بات کروں وہ کاٹ دے. تو اب ہوا کیا کہ وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ مولوی سا ہے، اس کو کیا پتہ، نہ دین کا نہ دنیا کا، بس باتیں بنانے بیٹھا ہوا ہے. تو میں نے کیا کیا کہ جب میں نے یہ اسیس کیا، اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے، بعض اوقات یہ کرنا پڑتا ہے، تو پھر میں نے ایک فلسفی اور ایک سائنسدان کی بات سے بات شروع کی. تو پھر اس نے بات سننا شروع کر دی. اب یہ رکاوٹ کیا تھی اس کی کہ یہ جاہل آدمی. تو اب یہ رکاوٹ بن سکتی ہے. تو تقوی میں کئی پہلو ہیں. صرف اتنی بات کہ سامنے والے کی بات میں نے نہیں سننی، یہ کم پڑھا لکھا ہے، مدرسے کا مولوی ہے، فلاں ہے فلاں ہے. تو یہ جو چیزیں ہوتی ہیں یہ رکاوٹ بن جاتی ہیں. تو اس لیے جب دوسرے آدمی کو دیکھیں کہ وہ انکار کر رہا ہے، حق بات نہیں مان رہا، تو قرآن مجید ہی کا رویہ اختیار کرنا چاہیے. قرآن مجید نے پہلے لمحے پر ہی دوسروں کو کافر نہیں کہا، بڑی دیر لگائی، 23 سال لگائے، باتیں واضح کی ہیں، واضح کرنے کے بعد پھر فیصلہ سنایا ہے. تو کئی رکاوٹیں ہوتی ہیں. وہ ہم بھی کمزور ہیں، سارے ہی کمزور ہوتے ہیں. میری بھی نفس کی خواہشات کسی وقت بے قابو ہو کر مجھے حق بات سے روک سکتی ہیں، آپ کی بھی روک سکتی ہیں، اور اس ملحد کی بھی روک سکتی ہیں. تو اس لیے یہ پہلے مرحلے میں کوئی برائی نہیں ہے. ہاں جب بات بالکل واضح ہو جائے پھر اگر آدمی رکاوٹ بنے تو پھر وہ مجرم ہو جاتا ہے. وہ اللہ ہی جانتے ہیں، ہم نہیں جان سکتے. اب یہ بتا دیا کہ قرآن مجید کے آغاز ہی میں کہ یہود کے کچھ لوگ ہیں جو اس کو اللہ کی کتاب مان رہے ہیں، لیکن وہ کون لوگ ہیں؟ وہ متقی لوگ ہیں. اس سے ہمیں یہ اصول عمومی طور پر بھی معلوم ہو گیا. بات تو وہاں کہی جا رہی تھی ان متقین سے جنہوں نے قرآن کو مانا. ہمارے لیے بھی یہ اصول بن گیا کہ قرآن مجید کن کو ہدایت دے گا؟ یہ متقین کو ہدایت دے گا، فاسقین کو ہدایت نہیں دے گا. تو یہ پہلی آیت ہی میں آپ دیکھیے کہ قرآن کا تعارف کیسا ہو گیا ہے. اللہ کی کتاب بتا دیا گیا، اس میں شک و شبہ سے بالا تر قرار دیا گیا، اور اسے متقی قسم کے رویہ رکھنے والے لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا دیا گیا. یہ ہدایت کا ذریعہ جو ہے یہ ظاہر ہے کہ میں نے کائنات کے بارے میں بتا دیا کہ جیسے ہی آپ فطرت کی روشنی کو نکال کر کائنات کو دیکھیں گے تو سائنس پیدا ہوگی، مذہب پیدا نہیں ہوگا. اسی مظہر کو، اسی فنومینا کو دیکھ کر آپ خدا تک پہنچتے ہیں، اسی فنومینا کو دیکھ کر آپ ایک ہائپوتھیسس تک پہنچتے ہیں. پروسیس ایک ہی ہے. لیکن فطرت ایلیمنیٹ جب ہوتی ہے تو صرف ہائپوتھیسس برآمد ہوتا ہے، اور جب آپ فطرت کو ساتھ لے کر چلتے ہیں تو پھر دین بھی برآمد ہوتا ہے، خدا بھی برآمد ہو سکتا ہے. تو یہ اپروچ کا فرق ہے. ہم سائنس کا انکار نہیں کرتے، اس کے ساتھ ایک چیز کا اضافہ کرتے ہیں کہ اب یہ جو تم نے دریافت کر لیا ہے اس کو فطرت کی روشنی میں دیکھو. ٹھیک ہے، سائنس کی کتاب میں تم نے فطرت کے بغیر لکھ دیا ہے، لیکن اب سائنس کے لیب سے باہر آنے کے بعد، اس یونیورسٹی سے باہر آنے کے بعد اس کو فطرت کی روشنی میں دیکھو اور خدا کے آگے سر جھکاؤ کہ یہ کائنات جس نے بنائی ہے اس ایک ایک چپے میں اس کے نشانات ہیں. آگے چل کر دیکھیں گے قرآن مجید نے چونکہ اللہ تعالیٰ کو اس وقت خدا کے ہونے کا انکار کوئی نہیں کرتا تھا جب قرآن مجید اترا، لیکن پھر بھی قرآن مجید نے جتنی باتیں کہی ہیں اس پہ خدا کے ہونے کا بھی انشاءاللہ دلائل سامنے آتے رہیں گے، ان کو ہم سمجھتے رہیں گے. تو ابھی صرف ہم نے 3 باتیں قرآن مجید کے تعارف کے حوالے سے یہاں اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں کہ یہ لوح محفوظ میں کوئی کتاب ہے، اس کو ہم نے نازل کیا ہے، اللہ کی کتاب ہے، اس کے اللہ کی کتاب ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے.
یہ متقیوں کے لیے ہدایت کا سامان بنی ہے۔ حروف مقطعات کے بارے میں ایک بات اور ابھی ذہن میں آگے رہ گئی تھی، وہ یہ کہ زیادہ تر انہی صورتوں پہ آیا ہے جو اہل کتاب کو کسی نہ کسی پہلو سے یا مخاطب کرتی ہیں یا ان کا کوئی حوالہ آ جائے۔ اس کی وجہ بھی ہے کہ ابھی تک یہود اپنے حروف جو ہیں، ان کے الفابیٹس جو ہیں، ان کے ساتھ بڑے معنی پیدا کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ اگر آپ ان کی کتابیں دیکھیں تو اس میں بہت زیادہ کام کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ایمان لاتے ہیں بہت ساری چیزوں پر غیب میں رہتے ہوئے، نماز قائم کرتے ہیں، اور جو اللہ نے دیا ہے اس رزق میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اب جو متقین ہیں ان کی مزید کچھ پہلو بتائے گئے ہیں۔ جیسے میں نے بتایا کہ متقی ذمہ داری پوری کرنے والا ہوتا ہے، تو خواہشات نفس کی وجہ سے بعض اوقات ہم ذمہ داریوں سے بھاگ رہے ہوتے ہیں، اس کو میں اللہ تعالیٰ نے یہاں واضح کیا ہے کہ یہ ذمہ دار لوگ ہیں، سمجھدار لوگ ہیں، یہ غیب میں رہتے ہوئے، ایک ترجمہ کیا جاتا ہے غیب کو مانتے ہیں۔ غیب ہمیں کوئی ایمانیات میں غیب کوئی چیز شامل نہیں کی گئی، بلکہ یہ ہے کہ غیب میں رہتے ہوئے، غیب میں ہوتے ہوئے، بن دیکھے ہمیں غیب میں رکھا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں غیب میں رکھا ہے، اپنے آپ کو ہم پر ظاہر نہیں کیا، اور بھی بہت ساری چیزیں ہم پر ظاہر نہیں کی، تو ہم بغیر دیکھے مانتے ہیں۔ بغیر دیکھے ماننے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی محض استدلال کی بنیاد پر مانتے ہیں، دیکھے بغیر۔ سر سید تک کے زمانے میں جو سائنس تھی اس میں یہ بات کہی جاتی تھی کہ سائنس ان چیزوں کو مانتی ہے جو حواس سے دیکھی جا سکتی ہیں، چکھی جا سکتی ہیں، 5 سینسز۔ لیکن یہ مغالطہ تھا، سائنس میں وہ ساری چیزیں مانی جا رہی تھی جو لوگوں نے دیکھی نہیں ہوئی تھی۔ ایٹم مانا جا رہا تھا، کسی نے ایٹم دیکھا نہیں ہوا تھا۔ گریوٹی مانی جا رہی تھی، کسی نے گریوٹی دیکھی نہیں ہوئی تھی، جو نیوٹن کے تصور والی گریوٹی، ٹھیک ہے، کہ میٹر کو کھینچتا ہے۔ تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں تھیں۔ ابھی بگ بینگ کسی نے نہیں دیکھا، وہ مانتے ہیں۔ تو سائنس بھی 90-95% سائنس کا حصہ ایمان بالغیب پر مبنی ہے۔ عقل کے کچھ نتائج ہیں، مشاہدات میں آنے والی چیزوں کے کچھ نتائج ہیں جو مانے جا رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو علم کا یہ بہت بڑا حصہ ہوتا ہے کہ ہم دیکھی ہوئی چیزوں سے اندیکھی چیزوں تک پہنچ جاتے ہیں، دیکھی ہوئی چیزوں کی بنیاد پر اندیکھی چیزوں تک پہنچ جاتے ہیں۔ تو یہ جو علم ہے یہ بڑا پختہ علم ہوتا ہے، یقینی علم ہوتا ہے۔ اگر میں کسی سائنسدان کو کہوں کہ بھئی بالغیب تو بگ بینگ جو ہے ایسی تم لوگوں کی تھیوری ہے، میرا سر پھوڑ دے گا۔ وہ کہے گا میرے پاس اتنے شواہد ہیں، اتنے ایویڈنسز ہیں، یہ چیز ہے، وہ چیز ہے۔ اتنا یقین ہوتا ہے بالغیب چیزوں پر جن کو نہیں دیکھا ہوتا، ان کے اوپر بھی ہمارا پورا یقین ہوتا ہے۔ تو یؤمنون بالغیب کا مطلب ہے کہ خدا، آخرت، وحی آنے کا عمل، فرشتے، ان چیزوں کو ہم بغیر دیکھے مانتے ہیں، کچھ نشانیوں کی بنیاد پر۔ اللہ تعالیٰ نے جو نظریہ علم دیا ہے وہ آیات والا ہے۔ آیت اس چیز کو کہتے ہیں جو کسی چیز کی نشانی ہوتی ہے، کہ میں نے مثلا دھواں نظر آیا تو نشانی ہے کہ کوئی آگ لگی ہے یا کچھ اس طرح کی چیز، گرد وغیرہ اڑ رہی ہے، کچھ ایسی چیز۔ تو نشانی کی بنیاد پر ہم آگ تک پہنچے۔ دھواں دیکھ کر، دور سے دھواں نظر آیا، ہم آگ تک پہنچ گئے۔ میں اس کی مثال دیا کرتا ہوں کہ صحرا میں ہم جا رہے تھے، صاف ریت تھی، کوئی نشان نہیں تھا، اچانک معلوم ہوا کہ کسی انسان کے پاؤں کے نشان ہیں۔ تو ہم نے کہا کہ ہم سے پہلے کوئی گزر کر گیا ہے۔ فوراً ہم اس نشان سے ایک آدمی تک پہنچ گئے۔ تھوڑا آگے بڑھے تو ایک سگریٹ کا ٹکڑا پڑا تھا جس میں سے دھواں نکل رہا تھا۔ دوسرا نشان تھا کہ وہ بھی تھوڑی دیر پہلے ہی گزرا یہاں سے۔ تو 2 نشانات کی وجہ سے ہم نے ایک آدمی کے ابھی گزرنے اور گزرنے کے بارے میں فیصلہ کر لیا۔ یہ نشان ہے۔ اس کائنات کے اندر اللہ کے نشان ہی نشان ہیں۔ اتنے زیادہ نشانات ہیں، قرآن نے کہا ہے کہ یہ کائنات میری نشانیوں سے بھری ہوئی ہے۔ میں موٹی موٹی نشانیاں جو ہے اس کا ذکر کیا کرتا ہوں، کیونکہ ویسے تو ہر چیز نشان ہے۔ زندگی اللہ کی نشانی ہے۔ اس بے جان مادے
جو بگ بینگ کے وقت پیدا ہوا اس میں زندگی پیدا کرنا ناممکن ہے. حی و قیوم کے علاوہ کوئی زندگی پیدا نہیں کر سکتا. یہ پہلی نشانی ہے. آج تک اس کی اوریجن حل نہیں ہو سکی ہے. دوسری نشانی اللہ تعالیٰ کی کائنات میں وہ ہمارا سوچنا سمجھنا ہے. اس بے جان مادے کے اندر یہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کہاں سے آ گئی؟ صرف ایسا نہیں کہ سوچتا سمجھتا ہے، علوم دریافت کرتا ہے، نئے نظریات پیدا کرتا ہے. وہ نظریات بھی پیدا کر لیتا ہے جن کی کوئی بنیاد نہیں ہوتی. تو یہ دوسری نشانی ہے، شعور جس کو کہتے ہیں. تیسری چیز زبان ہے. زبان چھوٹی چیز نہیں ہے، یہ شعور سے بھی بڑی طاقتور چیز ہے. اگر آپ کبھی دیکھیں کہ ہم پتہ نہیں کتنی آوازیں نکالتے ہیں، ان آوازوں کے ساتھ معنی جوڑ دیتے ہیں. میں بولتا ہوں، آپ وہی آوازیں سن کر اس میں معنی پیدا کرتے ہیں، پھر مجھے جملے میں جواب دیتے ہیں. آوازوں کے ساتھ جڑے ہوئے تصورات، جڑی ہوئی چیزیں، پھر ان آوازوں کی پہچان، ان آوازوں کو نکال سکنا زبان سے، اور پھر دوسرے کو پہنچا کر پیغام سن کر اس کا جواب ریسیو کرنا. تو یہ جو تکلم ہے یہ بھی خدا کی نشانی ہے. یہ مادہ نہیں پیدا کر سکتا. یہ تیسری بڑی نشانی ہے خدا کے ہونے کی. چوتھی چیز رشتہ داری، محبت، نفرت، تعلق ہے. قرآن مجید نے اس کو بیان کیا ہے کہ میں نے تمہیں پانی سے پیدا کیا اور تمہارے اندر رشتہ داری پیدا کر دی. میں نے ایک مثال دیا کرتا تھا پہلے، اب نہیں دیتا ہوں آج کل کیونکہ وہ لوگوں کو سمجھ نہیں آتی، لیکن میں دہرا رہا ہوں کہ دو مٹی کی ڈھیریاں صدیوں تک ایک دوسرے کے ساتھ کھڑی رہیں، کوئی محبت پیدا نہیں ہوتی ہیں یا ہو جاتی ہیں. دو کمپیوٹر رکھ دیں، 6 مہینے بعد جائیں بچہ پیدا ہو گیا ہو، نہیں ہو سکتا، ممکن نہیں. اس مادے کے اندر یہ صلاحیت ہی نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے اولاد پیدا کرنے کی صلاحیت تمہارے اندر رکھی ہے، اس کو اپنی نشانی کے طور پہ بیان کیا. تو یہ نشانیاں ہیں جو سائنس ایکسپلین نہیں کر سکتی. اس سے ایک تصور پیدا ہوگا، اور بہت سارے لوگوں کے ذہن میں سوال پیدا ہو رہا ہوگا کہ تم گاڈ آف گیپس کا ذکر کر رہے ہو کہ جہاں سوال حل نہیں ہوتا. نہیں، میں نے موٹی موٹی نشانیاں بتائی ہیں. ویسے تو ریت اور مٹی کا بننا بھی ناقابل فہم ہے. کیسے وجود میں آ گئے، کیسے بن گئے؟ کوئی چیز بھی، سب جگہ گیپ ہی گیپ ہے. اب کہیں گے کہ نہیں، سائنس کہتی ہے نہیں. دیکھیے، کسی چیز کے طریقہ معلوم ہونے سے اس کے انجینئر کا انکار نہیں ہوتا. یہ کمپیوٹر کیسے بنا ہے؟ کمپیوٹر بننے کا طریقہ جان کر ہم اس کے موجد کا انکار نہیں کر سکتے. تو آپ نے سائنس میں صرف طریقہ دریافت کیا ہے کہ یہ چیزیں بنی کیسے ہیں. خدا کا انکار کیسے ہوگا؟ موجد کا انکار کیسے ہوگا؟ موجد یعنی ایجاد کرنے والا. تو ایجاد کرنے والے کا انکار کیسے ہوگا؟ آپ نے پروسیس جانا ہے. یعنی مرغی کے اندر انڈے سے کیسے بچہ نکلے گا، وہ آپ نے پروسیس دیکھ لیا کہ بھئی وہ گرمی میں بیٹھ رہے تو اس کے اندر بچہ بن جاتا ہے. آپ مرغی کے نیچے رکھ دیں، انکیوبیٹر میں رکھ دیں، بن جائے گا، کیونکہ وہ تو حرارت سے بننا ہے اس نے، جو جب اس کو مناسب حرارت پہنچے گی. لیکن مرغی کا انڈا پیدا کیسے ہوا ہے، وہ پروسیس کبھی دیکھا ہے؟ کوئی جگہ ایسی نہیں جہاں پر خدا کا انکار کیا جا سکے. ایکسپلینیشن صرف اس بات کی ہوئی ہے کہ یہ بنی کیسے ہے. اس بات کا انکار ممکن نہیں ہے کہ اس کو بنانے والا کوئی نہیں ہے. آٹومیٹک گاڑی کو دیکھ کر سمجھیں کہ اس کا کوئی بنانے والا ہی نہیں ہے، یہ کیسی ہو؟ تو کائنات کی سب سے بڑی غلط فہمی پیدا کرنے والی چیز اس کی آٹومیشن ہے. یہ خود کار نظام کے تحت چل رہی ہے. اگر ہم اپنے چیزیں ایسی بنا رہے ہیں کہ دروازے خود ہی کھل جاتے ہیں، بند ہو جاتے ہیں، ہمارے جانے پر ہمیں دیکھ کر دروازہ کھل جاتا ہے، ہمارا چہرہ پہچان کر دروازہ کھل جاتا ہے، ہر چیز آٹومیٹک ہو رہی ہے، تو فرض کر لیجئے کہ آپ کو نہیں پتہ چلا کہ بجلی کہاں سے آ رہی ہے، تو بس آپ بجلی کو بھی یہی سمجھیں گے کہ پتہ نہیں کوئی. تو آٹومیشن ہے کائنات کی جو غلط فہمی پیدا کرتی ہے. وگرنہ ہر چیز خدا کے حکم سے ہو رہی ہے. حکم امیجیٹ نازل نہیں ہوتا کہ ابھی حکم ہوگا تو یہ ہو جائے گا، نہیں، اس نے اربوں سال پہلے حکم جاری کر رکھے ہیں، ان کے اثر میں یہ سب کام ہو رہے ہیں.
تو یؤمنون بالغیب کا مطلب ہے دلائل کی بنیاد پر، نشانیوں کی بنیاد پہ ہم کچھ چیزوں کو مانتے ہیں۔ میں نے ابھی اللہ تعالیٰ کے بارے میں بات کہی ہے، آخرت کے بارے میں بھی میں دوبارہ دہرا رہا ہوں کہ اپنی فطرت کی روشنی میں کائنات کو دیکھیں تو دین پیدا ہوتا ہے۔ اب میری فطرت میں نیکی اور بدی کا تصور ہے۔ نیکی اور بدی کے تصور میں یہ مانتا ہوں کہ جھوٹ بولنا بری بات ہے، سچ بولنا اچھی بات ہے۔ میں یہ مانتا ہوں کہ کسی کے پیسے بٹورنا بری بات ہے اور کسی کی خدمت کرنا اچھی بات ہے۔ تو فرض کر لیجئے کہ ایک آدمی جس نے ساری زندگی دوسروں کا پیسہ بٹور کے، کھلونے توڑ کے، ان کی چیزیں چھین کر گزاری ہو، اور ایک آدمی نے شریفانہ طریقے سے زندگی گزاری ہو، نہ کسی کو گند پہنچائی ہو، کئی فاقے بھی کاٹے ہوں، کیا ان دونوں کا انجام برابر ہونا چاہیے؟ اگر میں اپنی فطرت کی، اس فطرت کی روشنی میں جو میرے ضمیر میں کی صورت میں میرے پاس ہے، اس کائنات کو دیکھوں تو آخرت کا انکار کرنا میرے لیے ناممکن ہے، بالکل ناممکن ہے۔ کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک نیک آدمی اور ایک بد آدمی، ایک لٹیرا اور ایک خدمتگار، دونوں کا انجام برابر ہو جائے؟ میری فطرت اس کو قبول نہیں کرتی۔ ویسے اس کائنات کو دیکھیں تو ظلم سے بری ہوئی ہے، فطرت کی روشنی میں دیکھیں تو آخرت کا انتظار کرتی ہے، پھر ظلم ختم ہو جاتا ہے۔ یہ آخرت بالغیب، یؤمنون بالغیب میں ایک نشانی بتا رہا ہوں آخرت کے بارے میں۔ تو یہ اب وہی جو ہے اس کی نشانی قرآن مجید آگے چل کر واضح کرے گا، میں یہاں اس کو سکپ کر رہا ہوں کیونکہ وہ اپنے موقع پر جب آئے گی تو سمجھ آ جائے گی آپ کو، سورہ نجم میں جب ہم پہنچیں گے۔ تو یہ الذین یؤمنون بالغیب کا مطلب ہے کہ ہم جن حقائق کو مانتے ہیں دلائل کی بنیاد پر بغیر دیکھے مانتے ہیں۔ ذہین اور غیر ذہین آدمی کا فرق یہی ہے، یعنی ہائپوتھیسس نکالتے ہوئے اور نظریہ بناتے ہوئے سائنسدان وہی کام کرتا ہے جو خدا کو مانتے ہوئے ہم کرتے ہیں۔ اگر آپ ایک لمحے کے لیے دیکھیں کہ بگ بینگ انہوں نے دریافت کر لیا، ہم نے نہیں دریافت کیا، ہم نے نہیں مانا۔ خدا کو انہوں نے انکار کر دیا، ہم نے خدا کو مان لیا۔ انہوں نے کیا کیا؟ ملحدین نے یہ کہا کہ کائنات خود بخود بن گئی ہے، کائنات خود بخود بن گئی ہے۔ کوئی چیزیں خود بخود بنتی ہیں؟ ہمارے خیال میں یہ بے وقوفی ہے کہ یہ مان لیا جائے کہ چیز خود بخود بن گئی، کچھ نہیں تھا بن گئی۔ بالکل عجیب سی بات ہے۔ ہم نے کہا خدا نے بنائی ہے، ملحد کہتے ہیں یہ بے وقوفی ہے۔ تو بے وقوفی ہم دونوں ہی کر رہے ہیں۔ یہ بھی بے وقوفی ہے کہ کائنات کو نہ ہونے سے خود بخود مان لیا جائے، اور یہ بھی بے وقوفی ہے کہ ہم کائنات میں خدا کو مان لیتے ہیں، بے وقوفی۔ لیکن ایک بات میری فطرت کے مطابق ہے اور ایک میری بات فطرت کے مطابق نہیں ہے، یہ واضح رہنا چاہیے۔ جب میں خدا کے بغیر کائنات کو مانتا ہوں تو یہ میری فطرت کے خلاف ہے، میں خدا کو ماننے والا مخلوق ہوں۔ تو اپنی فطرت کے مطابق سب سے اچھا جواب یہ ہے کہ اس کو ایک خدا نے بنایا ہے، اور فطرت کا انکار کر دوں تو پھر میں کہوں گا یہ خود بخود بن گئی، کیونکہ میرے پاس جواب ہی کوئی نہیں اور ہیں، دونوں ہی بے وقوفی ہیں۔ اگر اس طرح سے دیکھا جائے جیسے سائنسدان دیکھتے ہیں تو یہ بھی بے وقوفی ہے۔ مثلا میں کہوں کہ یہ کمرہ خود بخود بن گیا، کتابیں بھی خود بخود ارینج ہو گئیں۔ وہ کسی امام کا، کیونکہ کئی کتابوں میں امام شافعی کا نام ہے اور کئی کتابوں میں امام ابو حنیفہ کا نام ہے رحمہ اللہ، تو ایک واقعہ سنایا جاتا ہے کہ وہ مناظرہ تھا، تو مناظرے میں وہ لیٹ ہو گئے تو امام صاحب لیٹ ہو گئے۔ تو جو مخالف تھا وہ ملحد تھا، یعنی ایتھیسٹ تھا، اس نے امام صاحب سے کہا کہ آپ مناظرے کے لیے آنا تھا، آپ لیٹ ہو گئے۔ تو امام صاحب نے کہا کہ بھئی دیکھو میرے راستے میں دریا پڑتا ہے، تو میں جب دریا کے کنارے پر آیا تو وہاں کوئی ملاح نہیں تھا، کشتی بھی نہیں تھی، تو میں نے پھر کھڑا ہو گیا وہاں پر اور میں نے دیکھا کہ ایک درخت خود بہت کٹا، تختے بنے، تختوں میں پھر خود بخود جڑ گئے اور کوئی کشتی بن گئی۔ میں اس میں بیٹھا، 2 چپو بھی بن گئے تھے، میں کشتی چلا کے تو دریا پار کر کے آیا ہوں، تو اس وجہ سے لیٹ ہو گیا ہوں۔ ملحد نے کہا کہ ایک طرف تم لیٹ آئے ہو اور دوسری طرف تم جھوٹ بھی بولتے ہو۔ تو امام صاحب نے کہا کہ میں نے کیا جھوٹ بولا ہے؟ انہوں نے کہا تم نے کہا کہ درخت خود بخود کٹا، کشتی بن گئی، تم بیٹھ کے آ گئے۔ تو انہوں نے کہا کہ اس میں جھوٹ کیا ہے؟
تم تو پوری کائنات کو مانتے ہو کہ خود بخود بن گئی ہے اور میں تو صرف کشتی کی بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. اب یہ جو اپروچ ہے اصل میں یہی مسئلہ ہے کہ میرے لیے یہ کشتی بننا تو ناممکن ہے، لیکن اتنی بڑی کائنات خود بخود بن گئی ہے. کہاں سے؟ وہ بگ بینگ کی پوری ایک نظریہ دیا جاتا ہے، اور بھی نظریات ہیں لیکن بہرحال. تو اب یہ جو خود بخود بن جانا ہے یہ بھی ویسی ہی احمقانہ بات ہے، اور اگر نعوذ باللہ خدا کو ماننا کوئی احمقانہ بات ہے تو ٹھیک ہے، تو آپ کے لیے وہ ہوگی. لیکن ایک بات میری فطرت کے مطابق ہے کہ میں کسی چیز کو بھی خود بخود ہوتا دیکھتا ہی نہیں ہوں. کسی چیز کو نہیں دیکھتا، کوئی نہ کوئی سبب ضرور ہوتا ہے. ہاں، اب ایک سوال پیدا ہوگا کہ خدا کو کس نے بنایا ہے. وہ جب خدا کو دیکھیں گے تو پھر صحیح جواب ملے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ مخلوق نہیں ہے، ہم نے صرف مخلوقات دیکھی ہیں. اس لیے ہمارے ذہن میں ہر چیز کو دیکھ کر یہی سوال آتا ہے کہ کس نے بنایا ہے. خدا چونکہ مخلوق نہیں ہے تو یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوگا. وہ خالق ہے، خود سے ہے، تو مخلوق کو دیکھ کے سوال پیدا ہوتا ہے. مثلاً آپ اس میز میں جو سامنے آپ کے پڑی ہے اور باہر درخت میں فرق کرتے ہیں. میں یہ بتاؤں آپ کو کہ یہ میز اللہ نے بنائی ہے، آپ کہیں گے نہیں. میں کہوں درخت اللہ نے بنایا، آپ کہیں ٹھیک ہے، ہو سکتا. تو یہ مخلوق اور وہ مخلوق دونوں مخلوق ہیں، لیکن دونوں میں ایسا فرق ہے کہ ہم خالق کا فرق کر لیتے ہیں. یہاں بڑے ہی مان رہے ہیں، وہاں خدا مان رہے ہیں. تو ایسے ہی جب ہم مخلوق کے علاوہ غیر مخلوق کو دیکھیں گے جو بنائی ہوئی چیز نہیں ہے، تو ہم یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوگا. تو فرض کر لیجئے کہ اس سوال جب آپ پر اطمینان نہیں ہوا تو کوئی حرج نہیں ہے. کئی سوالات کے جواب نہ سائنس کے پاس ہے نہ ہمارے پاس ہیں، تو انتظار کرتے ہیں، انشاءاللہ قیامت والے دن حل ہو جائے گا. لیکن یہ بات یاد رکھیے کہ ایک تسلسل کا کوئی بھی چیز مان لیں، کوئی بھی نظریہ مان لیں، بگ بینگ مان لیں، ملٹی یونیورس کا نظریہ مان لیں، وہ مسلسل بنتی چلی آ رہی ہے. جب آغاز ہوا تو کہاں سے ہوا؟ تو کہیں نہ کہیں سے آغاز ماننا پڑتا ہے. تو ہم خدا سے مان رہے ہیں، آپ کائنات کو خود بخود مان رہے ہیں، ہم خدا کو خود بخود مان رہے ہیں. برابر، کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو اس لیے استدلال انسان کا ذہن کرتا ہی جیسے ہم سوچ رہے ہیں. تو الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب میں رہتے ہوئے بغیر دیکھے چیزوں کو مانتے ہیں. وَیُقِیمُونَ الصَّلَاۃَ، یعنی یہ ذہین لوگ ہیں، فطین لوگ ہیں، فطرت کے مطابق غیب میں رہنے کے باوجود کچھ حقائق کو تسلیم کرتے ہیں، کیونکہ وہ حقائق کی طرح واضح ہو جاتے ہیں. وہ ذمہ دار بھی ہیں، دینی تقاضے، تقوی کے تقاضے پورا کرنا جانتے ہیں. وہ نماز پڑھتے ہیں اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں. ہمیشہ یاد رکھیں کہ تقوی کی جو اظہار ہے وہ اعمال کی صورت میں ہوتا ہے. ہمیشہ یاد رکھیں، وہ کچھ عمل ہو رہے ہوتے ہیں، کچھ چیزیں وجود میں آ رہی ہوتی ہیں. اگر وہ عمل ظاہر نہیں ہوئے تو سمجھ لیجئے کہ تقوی نہیں ہے. سمجھ لیجئے تقوی نہیں ہے. عمل دو طرح کے ہیں، ذہنی عمل بھی ہے اور جسمانی عمل بھی ہے. ذہنی عمل میں یؤمنون بالغیب ہے، اور جسمانی عمل میں نماز اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے. اب آپ کہیں گے کہ تم نے تقوی کی بات کی تھی کہ تقوی کا مطلب ہے کہ صحیح رویہ، نفس کی سے آزاد ہو کر، نفس کی اکساہٹوں سے اور تمناؤں سے ہم کسی بات کو مان لیں تو یہ تقوی ہوتا ہے. تو اس تقوی کو جیسے میں نے بتایا کہ عمل میں ڈھلنا چاہیے، اور اس تقوی کی کچھ دینی نشانیاں ہوتی ہیں خدا کے ساتھ، کیونکہ یہ تقوی یہاں خالی رویے کا نام نہیں ہے، خدا کے ساتھ تعلق کی بھی علامت ہے. تو اس لیے پھر تقوی سے جو دین وجود میں آتا ہے، کسی بھی تہذیب میں چلے جائیں، ہماری فطرت عجیب و غریب کام کرتی ہے کہ ہم عبادت کرتے ہیں اور لوگوں کی خدمت کرتے ہیں. دین انہی دو چیزوں کا نام ہے، عبادت کرتے ہیں اور لوگوں کی خدمت کرتے ہیں. دین انہی دو دائروں میں گھومتا رہتا ہے. ہمارے ہاں عام طور سے فقہ کی کتابوں میں تقسیم کی جاتی ہے حقوق اللہ اور حقوق العباد، بالکل وہی چیز. تو عبادت کی جگہ نماز ہے اور لوگوں کی خدمت کی جگہ مما رزقناہم ينفقون ہے. تو
یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ایمان بالغیب یعنی استدلال کی بنیاد پر، عقل کی بنیاد پر حقائق کو مانتے ہیں، دیکھنے کا مطالبہ نہیں کرتے۔ جو لوگ دیکھنے کا مطالبہ کرنے لگ جاتے ہیں وہ نہ سائنسدان ہو سکتے ہیں، نہ مذہبی ہو سکتے ہیں۔ تو آگے چل کر یہود کا یہ جملہ نقل بھی کیا گیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کو کھلا کھلا دکھاؤ ہمیں، تو اس کی وجہ سے یؤمنون بالغیب میں بالغیب یہاں بولا گیا ہے۔ تو اچھا سائنسدان کون ہوگا؟ جو سامنے چیزیں دیکھ کر مشاہدہ کر کے اس سے کچھ نتائج نکالے گا، بالغیب باتوں کو مانے گا۔ اور اچھا مومن کیا ہوگا؟ جو کائنات کی نشانیاں دیکھ کر خدا کو مانے گا۔ اب جیسے ہی نظریہ قائم ہوگا دماغ میں، تو ایک سائنسدان بھی کیا کرے گا؟ اس کے مطابق زندگی گزارنی شروع کر دے گا، اور مومن کیا کرے گا؟ اس کے مطابق زندگی گزارنی شروع کر دے گا۔ اللہ کو مانتے ہی جو تقوی کا ظہور ہونا چاہیے وہ ان دو دائروں میں ہوتا ہے۔ نمازیں پڑھی جا رہی ہوتی ہیں، لوگوں کی خدمت کی جا رہی ہوتی ہے، حقوق اللہ پورے کیے جا رہے ہوتے ہیں، حقوق العباد پورے کیے جا رہے ہوتے ہیں۔ اگر ایک چیز کم ہو جائے تو دین آدھا رہ جاتا ہے۔ ایک چیز کم ہو جائے، عبادت میں نہ ہو جائے یا لوگوں کے ساتھ ان کی خدمت ختم ہو جائے تو آدھا دین ختم ہو جاتا ہے۔ تو نماز یقیمون الصلاۃ میرا خدا کے ساتھ تعلق کا اظہار ہے، جو میرے تقوی سے پیدا ہوا ہے، جو میرے اس کائنات کو فطرت کی روشنی میں بالغیب طریقے پر دیکھنے سے ثابت ہوا ہے۔ معافی چاہتا۔ اور دوسرا میرا جو اظہار ہے وہ لوگوں کے ساتھ حسن سلوک میں ہے۔ اس کی سب سے مشکل چیز، یعنی میں آپ کو ہنس کر مل سکتا ہوں، میں آپ کو آئیں تو بٹھا سکتا ہوں اپنے چارپائی پہ، اپنی پیڑھی پر، اپنے صوفے پر، کرسی پر، لیکن جب جیب میں سے پیسے دینے پڑیں، یہ خدمت سب سے مشکل خدمت ہے۔ اور نماز پڑھنا بھی سب سے مشکل عبادت ہے، کیونکہ یہ روزانہ 5 وقت مانگی گئی ہے۔ اس لیے ان دو کا ذکر کر کے ساری چیزیں ان کے ذیل میں آ جائیں گی، ان کے تحت آ جائیں گی۔ تو فرمایا کہ یہ غیب میں رہتے ہوئے حقائق کو مانتے ہیں، دیکھنے کا مطالبہ نہیں کرتے۔ دیکھنے والے نہ کسی بھی علوم میں علم کو تسلیم نہیں کر سکتے۔ نماز پڑھنے والے ہیں، زکوٰۃ دینے والے ہیں، یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہیں۔ ہمارے ہاں نماز کی جو ہے وہ اہمیت دور جدید میں تو کافی کم ہو گئی ہے، لیکن نماز بڑی جامع چیز ہے۔ آگے چل کر مزید باتیں اس کے بارے میں آتی رہیں گی۔ نماز نہ صرف یہ کہ ہمارے خدا کے ساتھ تعلق کو بناتی ہے، بلکہ اس کو قائم رکھنے میں مدد دیتی ہے۔ اور نماز جو ہے، جو سمجھیے کہ ایک جیسے قلعے کی دیواریں ہوتی ہیں، اس طرح فصیل بنا دیتی ہے۔ نماز ہماری اس طرح سے حفاظت کرتی ہے، ہمارے تقوی کی حفاظت کرتی ہے۔ قرآن نے اس کو آگے چل کر ہم دیکھیں گے بیان بھی کیا، تنہا عن الفحشاء والمنکر جیسی آیتوں میں، کہ بالکل محفوظ کر دیتی ہے ہمیں کہ اس کا کام یہی ہے۔ یہ ویسے اصولی طور پر بات جان لینی چاہیے کہ جتنی نیکیاں ہیں وہ برائیوں سے روکتی ہیں، اور جتنی برائیاں ہیں وہ نیکیوں سے روکتی ہیں۔ یہ ویسے ہی جان لینا چاہیے، اصولی طور پر یہی بات ہے۔ نماز اس میں سب سے زیادہ مؤثر ہے، اور اللہ کی راہ میں بندوں کی خدمت کرنا خرچ کر کے، یہ سب سے زیادہ مؤثر چیزیں دونوں ہی۔ پیسہ جو ہے جب ہم وہ نکالتے ہیں تو ہم اپنے نفس پر سب سے بڑا بوجھ ڈالتے ہیں، سب سے بڑا دباؤ اس کے اوپر ڈالتے ہیں کہ پیسہ کمایا ہوا اپنے وہ دے دے۔ اور نماز کے لیے جب اٹھتے ہیں تو وہ بھی ہم اپنے نفس کو قابو کرتے ہیں۔ روزہ بھی اہم چیز ہے، وہ بھی عبادت کا حصہ ہے، اس پر انشاءاللہ بات کریں گے جب اپنے وقت پر۔ تو یہ جو چیز ہے کہ عبادت جو ہے وہ دراصل اتنی نیکی کا وہ پہلو ہے جو میرے اندر ایمان بالغیب کی تقویت، اس کا قیام، اس کی تہذیب، اس کو بڑھانا، اس کو نشو و نما دینے کا کام نماز کرتی ہے۔ اور ایسا ہی روزہ، ایسا ہی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے۔ حضرت عیسیٰ کا ایک جملہ بہت دلچسپ ہے، انہوں نے کہا کہ جہاں مال ہوتا ہے وہیں دل رہتا ہے۔ تم اپنا مال اللہ کے پاس رکھا کرو تاکہ تمہارا دل اللہ کے پاس رہا کرے۔ تو انہوں نے خرچ کرنے کی حکمت بتائی کہ دراصل خرچ کرنے سے ہوتا کیا ہے۔
ہوتا یہ ہے کہ مال جہاں جا رہا ہے نا وہاں نفس بھی بھاگ بھاگ کے جا رہا ہے۔ تو یہ 3 نشانیاں مزید بتائیں ان مومنین کی، یعنی اہل کتاب میں سے، بنی اسرائیل میں سے وہ لوگ ایمان لا رہے تھے جو قرآن کے نازل ہونے سے پہلے ہی اپنی نمازوں پر قائم تھے، اخراجات کرتے تھے، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے تھے، اور وہی ایمان لائے ہیں، وہی ایمان بالغیب والے ہیں۔ جو یہ تقاضا کریں گے کہ اللہ کو دکھا دیجئے، وہ ایمان لانے کے لائق لوگ ہی نہیں ہیں، کیونکہ یہ مطالبہ غیر علمی مطالبہ ہے، غیر انسانی مطالبہ ہے۔ دنیا کی بے شمار چیزیں ہر انسان، یعنی ریڑھی لگانے والا، ان پڑھ جو کبھی اسکول نہیں گیا، وہ بھی بے شمار چیزیں ایسی مان رہا ہوتا ہے جو اس نے نہیں دیکھی ہوتی۔ مثلا آپ میں سے کس نے دیکھا ہے کہ آپ اپنے ماں باپ کے گھر پیدا ہوئے تھے؟ بتا دیجیے۔ مان رہے ہوتے ہیں؟ مجھے بتا دیجئے کس نے دیکھا ہے کہ انہوں نے، ان کی والدہ نے ان کو پالا تھا، یا جس نے بھی سرپرست اگر کسی نے پالا ہے تو بتا دیجئے۔ بس آپ نے بڑے ہو کر دیکھا، اپنی زندگی کے پہلے 2 سال میں تو نہیں دیکھا، لیکن مان رہے ہوتے ہیں۔ ہر آدمی مان رہا ہوتا ہے، بالغیب مان رہا ہوتا ہے کہ یہ میرے والدین ہیں، جنہوں نے بتا دیا ان کی بات مان لی۔ مجھے نہیں پتا کہ میرے والدین جنہوں نے مجھے پالا، جنہوں نے دعویٰ کیا کہ ہم تمہارے والدین ہیں، وہ واقعی میرے والدین ہیں، بالغیب ہی مان رہا ہوں۔ یعنی کوئی آدمی، کوئی نظریہ بتا دیجئے جس میں غیب کا، بالغیب معاملہ نہ ہو، بن دیکھے ماننے کا معاملہ نہ ہو۔ تو ہر شخص بن دیکھے بہت ساری چیزیں مان رہا ہے۔ ہمارے پاس میرا ٹائم ہو گیا زیادہ نا جی، تو یہاں روک لیتے ہیں، ابھی نماز اور انفاق کے اوپر مزید بات کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔